الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ یہ 31 نمبر حدیث ہے اربعین نووی کی۔ اس حدیث میں حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس کے ہاں، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے پوچھا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، اذا عملتہ، کہ جب میں وہ عمل کر لوں، احبنی اللہ و احبنی الناس، تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے محبوب رکھیں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، احبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے محبت نہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنی توجہ ہٹاؤ تو یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت رکھیں گے۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی بنیادی، ساری حدیثیں ایسی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں کئی باتیں توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابی دیکھیں نا، اس کے ذہن کے اندر کتنی بڑی درست بات بیٹھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے تو میں محبت رکھتا ہوں، لیکن یہ یک طرفہ محبت ظاہر ہے، اس سے کوئی فائدہ مجھے نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ پہلی بات یہ، یا لوگوں کے ساتھ تو مجھے محبت ہے، یعنی ان کا میں خیر خواہ ہوں، عام انسانوں کا میں خیر خواہ ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے محبت نہ رکھے اور میرے خیر خواہ نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر تو دنیاوی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف سے محبت ہو، خیر خواہی ہو تو پھر تو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ دوسری طرف سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو تو لوگوں نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، زہد یعنی ترک دنیا، محبت آخرت، لیکن اس میں زہد اور محبت اہل دنیا، یہ دونوں باتیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ زہد والی حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس طرح علماء نے ان کو کتاب الزہد میں، ابواب الزہد میں نقل کیا ہے، لیکن دوسری طرف اس میں محبت، لوگوں کی محبت کی بات بھی کی گئی ہے کہ لوگ مجھ سے محبت خدا بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں زہد کا بھی درست تصور بیٹھا تھا۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کے اوپر زہد کا تصور جب دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرف لڑک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا
کچھ لوگوں کے دماغ پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرف لڑک جاتے ہیں، وہ پھر خدا کے نہیں رہتے، اور دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ دنیا سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے امت مسلمہ سے پہلے دو بڑے گروہ ہیں، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک گروہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں میں جو ان کے جو پوپ تھے، جو پادری تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے دنیا کو ایسی لات ماری کہ وہ دنیا سے بھاگ گئے۔ رہبانیت انہوں نے اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، جا کر غاروں میں چھپ گئے، جنگلوں اور صحراؤں میں، حتیٰ کہ ماں پر بھی نظر نہیں ڈالتے، مطلب ماں کی طرف بھی متوجہ۔ ایک جریج جو تھا، جس کا قصہ آپ نے سنا ہے، جریج الراہب، مشہور راہب تھا بڑا، تو وہ بس ایک سلام پھیرتا تھا اور دوسری رکعت کی نیت باندھتا تھا، مسلسل نمازیں، سجدے، ذکر و اذکار۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی، تو ماں نے کہا یا جریج، ظاہر ہے ماں تھی، اب یہ اپنے دل میں کہتا ہے یا رب امی و صلاتی، میرے رب ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف نماز ہے، اور نماز بھی فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز تھی، میری ماں ہے اور دوسری تو ماں تو دنیا ہے، اب میں تو نماز ہی پڑھوں گا، نماز آخرت ہے۔ تو ماں بیچاری انتظار کرتے 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 پھر چلی گئی، پھر کل پھر آئی، پھر کہتے یا جریج، یہ پھر کہتے ہیں ماں ہے ایک طرف اور دوسری طرف نماز ہے، پھر نماز میں پڑھنے شروع ہو گئے، تو ماں تو دنیا ہے۔ بالآخر ماں نے اس کو بد دعا دی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آ کر اس کی جھونپڑی بھی جلائی اور ایک غلط الزام بھی اس پر لگا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ الزام جھوٹا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، لوگوں نے مارا پیٹا بھی اس کو، اور اس کی جھونپڑی بھی جلائی۔ بعد میں جب پتہ چلا، اس بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارا باپ کون ہے، اس نے کہا وہ تو فلان چرواہا ہے۔ تو لوگ حیران ہوئے، اچھا ہم تو مطلب ہے کہ جھوٹ میں اس بیچارے کو، پھر اسے معافی مانگی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرمایا کہ لو کان جریج الراہب عالما، وہ جریج صرف عبادت گزار تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا۔ اگر جریج عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتا، لعلم ان اجابت امہ اولا من عبادت ربہ، تو اسے یہ پتہ ہوتا کہ اس وقت ماں کو جواب دینا، ماں کی طرف متوجہ ہونا، ماں کی خدمت کرنا ایسی نفلی عبادت سے بہتر ہے خدا کی رضا کے لیے، اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا اگر وہ ماں کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کی ضرورت پوری کرتا، اس کی بات مان لیتا۔ لیکن جریج صرف عبادت گزار تھا، خالص صوفی تھا، شیخ تھا، وہ دوسرے معنی میں وہ ہمارے پشتو والے معنی میں شیخ تھا، عربی والے معنی میں شیخ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ اس طرف لڑک گئے، دنیا سے اتنی بے رغبتی، حتیٰ کہ ماں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہود جو ہے وہ دنیا داری کی طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے خدا، آخرت، اسلام، حرام حلال، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی قتل کرنے لگے۔ کیوں پیغمبروں کو قتل کرنے لگے؟ اس لیے کہ وہ ان کو برائی سے روکتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، عام لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے، پیغمبروں کو بھی قتل کرتے تھے، اس لیے کہ پیغمبروں نے ان کو گناہوں سے روکنا چاہا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ ابھی تک وہ ان کے دماغ پر یہی چیز سوار ہے۔ سب سے زیادہ دنیا پرست اور دنیا سے محبت کر، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، زندگی سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے پوری دنیا میں یہی یہودی ہیں۔ زندگی سے اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت تو ہے نہیں ہمارے لیے، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آخرت بھی ہمارے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، تو پھر شہادت سے کیوں ڈرتے ہو، موت سے کیوں ڈرتے ہو؟
تو زہد کی درست تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی لوگوں کو، اور یہ اس درست تفسیر کی دلیل ہے کہ اس صحابی کے ذہن کے اندر جو بات ہے وہ زہد اور محبت آخرت اور خدا کی محبت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق کی بات کرتے ہیں کہ یحبنی الناس، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب لوگ کسی سے محبت نہ کرنے لگے، لوگ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو اس کی بات خاک سنیں گے، اس کی بات کو توجہ نہیں دیں گے، اس کی بات کو ظاہر ہے اسے فالو کیسے کریں گے؟ نہ اس کے قریب آئیں گے، نہ اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے، نہ اس کو فالو کریں گے، نہ اس کی بات ان کے اوپر کوئی اثر ڈالے گی۔ ظاہر ہے کہ پھر تو تھوکیں گے نا ایک دوسرے کو۔ یہ بات ہے۔ اس کے درمیان ایک دوسری بات بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے خود اپنے ذہن سے ایسا طریقہ ایجاد نہیں کیا۔ دیکھیں نا، صحابی ہے، صحابی کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں کوئی نیک آدمی ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے یار کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے، تو پھر وہ اپنے طور پر سوچے گا یار یہ کام کروں وہ کام نہیں۔ ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا، لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، پھر باتیں بھی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں یار میرے خیال میں تو یہ بات ٹھیک، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تمہارے خیال میں، یعنی آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے جب بحث ہوتی ہے نا، ایک کہتا ہے یار یہ کام زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے، دوسرا کہتا ہے یار آپ تو یہ کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں تو اس سے زیادہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے۔ اب یہ ذہنیت غلط ہے۔ درست ذہنیت یہی ہے کہ جس صحابی کی ذہنیت تھی کہ اس کے ذہن میں بات تو آ گئی کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس کو کر کے میں خدا کا محبوب بھی بن جاؤں اور انسانوں کا بھی بن جاؤں، لیکن اس کے لیے وہ اپنے طور پر کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرتے، وہ سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ درست طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت سے پوچھا جائے، قرآن سے پوچھا جائے، حدیث سے پوچھا جائے۔ اب ہمارے لیے یہی طریقہ ہے نا، قرآن سے پوچھیں گے، حدیث سے، سنت سے پوچھیں گے۔ پھر درمیان میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ دلنی علی عمل، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کوئی عملیات بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو۔ بھئی خدا نے وظیفہ دیا ہے نا، یہ 5 نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ حقوق العباد، یہ حسن اخلاق، یہ ساری باتیں، یہ عدل، یہ انصاف، یہ درست بات، یہ حیا، یہ ساری چیز، یہ وظیفے ہیں نا۔ بس وہ وظیفوں کو چھوڑو، نہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جس کو میں اتنی بار پڑھوں۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ پورا قرآن مجید ہے تمہارے پاس، 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ پڑھو نا۔ تو خدا نے جو وظیفہ دیا ہے اس پر لوگ قانع نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے۔ خدا نے جو عمل بتائے اس پر لوگ نہیں مطمئن ہوتے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی ایسی بات بتا دو۔ وہی پہ صحابی عمل کی بات کرتے ہیں، دلنی علی عمل، مجھے کوئی کام بتاؤ۔ وہ عمل صالح کی اہمیت کو جانتا ہے، عمل صالح کی اہمیت کو جانتا ہے کہ کوئی عمل صالح ہو، جس عمل صالح کو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہو، کہ جس سے خدا بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کوئی عمل بتائیے، وظیفے نہیں کہ میں تعویذ یہاں پہ باندھ لوں اور بس میرا کام ہو جائے، یا چاٹ لوں اس کو اور میرا کام ہو جائے۔ عمل بتاؤ کہ میں کروں کچھ۔ وہ عمل والے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں عملیات دوسرے عملیات کو کہتے ہیں، وہ اس میں عمل نہیں ہوتا۔ عملیات و تعویذات دیواروں پر لکھا ہوا ہے، ہر کام آسان عملیات کے ذریعے، اور دوسرے نے ایک گاڑی کے پیچھے میں نے دیکھا ہر مشکل کا ایک ہی حل، بستر لے کر ریوڑ چل۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر مشکل کا ایک ہی حل، بستر لے کر گھر بار سب کو تج دو اور بس جاؤ ریوڑ میں، بس مزے کرو، بس ڈکارے مارو، کھاؤ پیو اور مزے کرو، بس یہ ہر مشکل کا حل ہے۔ تو دلنی علی عمل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بتاتے ہیں؟ کوئی عمل نہیں بتاتے۔
پھر اس فکر اور سوچ کی مزید اس کی آبیاری کرتے ہیں یا اس سوچ اور فکر کو مزید پالش کرتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی عمل پر آمادہ کرنے والی اصل چیز کیا ہے؟ سوچ ہے. سوچ جو ہے وہ عمل کی امام ہے، عمل کا امام ہے. سوچ جتنا درست ہوگی، جتنی سوچ درست ہوگی، جتنی سوچ ٹھیک ہوگی، اتنی ہی آپ کا عمل بھی، اتنا عمل بھی آپ کا ٹھیک ہوگا. درست سوچ کے نتیجے میں بات درست ہوگی. سوچ درست ہوگی تو بات منہ سے ٹھیک نکلے گی، منہ سے بات ٹھیک نکلے گی تو آگے عمل ٹھیک ہوگا. یہ ترتیب ہے بنیادی طور پر. سوچ درست ہوگی، ایمان، تو پھر بات ٹھیک ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. دیکھیں نا، آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. تو اگر آپ عمل کی درستگی چاہتے ہیں تو عمل کی درستگی سے پہلے سوچ درست ہونی چاہیے. سوچ درست ہوگی تو بات. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بات غلط کریں گے اور عمل ٹھیک ہو جائے گا. جب ٹھیک بات کرنے کا وقت آئے گا آپ ہیر پیر کر لیں. سمجھ میں آتے؟ یہی تو یہودیوں کا کام تھا. یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ. وہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہمارے ہاں یہ واعظ اور نصیحت کرنے والے کان میں ہاتھ ڈال کر ایسی سریلی آواز سے شعر پڑھتے ہیں فارسی کی اور یا عربی کی کہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے. وہ قرآن تو نہیں ہوتا. تو ہر عربی کا شعر جو ہے وہ دین ہے، فارسی کا ہر شعر دین ہے. لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ. کہتا ہے یار گفتئی او گفتئی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. وہ بات تو عبداللہ کے منہ سے نکلتی ہے لیکن وہ بات خدا کی ہے. بھئی خدا کی بات خدا کی ہے، رسول کی بات رسول کی ہے، اور تمہاری بات تمہاری ہے. تینوں کو مکس اپ نہ کرو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اپنی بات کو خدا کی بات نہ سمجھو، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی عالم کی بات، کسی خدا کی بات کو کسی عالم کی بات نہ سمجھے. سمجھ میں آتی ہے؟ یہ دونوں طرف مشکل ہے. کچھ لوگ اپنی بات کو خدا کی بات سمجھ رہے ہیں، اس انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور نہ ماننے والے بہانے کے طور پر خدا کی بات کو کسی عالم کی بات سمجھ کر رد کرنے رہے. تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی ایجاد ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ عمل کی اہمیت ہے، لیکن عمل سے پہلے سوچ کی جو ہے بہترین تشکیل ہونی چاہیے. سوچ کی تشکیل ضروری ہے، سوچ کی بہترین تربیت ضروری ہے، بہترین سوچ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. تو وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی وہ چیز ہے. دیکھیں نا، صحابی ہے، اس کی ذہن ابھی میں نے آپ کو بتایا نا اس کا ذہن کتنا درست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آگے اس کی ذہن کی مزید درستگی کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی وقتاً فوقتاً اس تربیت کے محتاج تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت، اور جو کچھ بنے نبی کی تربیت کے نتیجے میں بنے. اور اس کے باوجود کہ وہ صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، پھر بھی وہ مزید ہدایت کے محتاج تھے. اسی وجہ سے جو قرآن نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. والذین اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہے، جو سیدھے رستے پر ہے، زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے. یعنی ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَهْدِيَكَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہادی ہے،
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اے پیغمبر تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو پیغمبر تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اسی سے اس سوال کا جواب آ گیا کہ ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم چھوڑے صحابہ کیوں پڑھتے تھے؟ اور صحابہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم؟ تو اگر سوال ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے؟ وہ تو خود ہادی تھے، مہدی بھی تھے، ہادی بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، ہدایت دینے والے بھی تھے۔ تو پھر وہ ہر آخری نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھی، تو وہ کیا چاہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہدایت جو ہے نا، ہدایت کی انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وہ ایک دوسری آیت ذہن میں رکھیں، وہ غالباً سورہ الزمر کی ہے، دوسری سورت کی ہے، کہ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے نا، جب اہل جنت میں چلے جائیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ تو ہدایت تو ہے نا وہ بالکل فطرت کے ابتدائی ازل سے شروع ہوتے ہوئے جنت کے دروازے کے اندر جانے تک ہدایت آپ کے ساتھ نہ ہوگی کسی بھی مرحلے پر، تو پھر کام خراب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے ہم سب مخلوق محتاج ہیں جب تک ہم جنت میں داخل نہ ہوں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، اس کی تفصیل سورہ فاتحہ میں ہم نے بیان کی تھی، اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت تھے تو جب ہم سورۃ انعام سے پہلے سورہ فاتحہ کا درس تھا، اس میں ہدایت کے مراتب میں یہ باتیں شامل تھیں۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی، یہ پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کے بارے میں۔ اب اس حدیث کے اندر جو کچھ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو سوچ کی زیادہ صفائی ستھرائی، اس کو مزید پالش کرنا، مزید نکھارنا، اس کو چمک جائے، صاف ہے لیکن مزید چمک جائے۔ وہ جو لوگ اپنے بوٹ پالش کرتے ہیں نا تو لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں صاف ہے، کہتے ہیں نہیں وہ چمک اٹھے۔ تو جتنا آپ اس کو پالش کرتے رہیں گے نا وہ مزید چمکتا رہے گا۔ تو نبی نے فرمایا ازہد فی الدنیا، بس دنیا سے اپنے دل کو دوسری طرف آخرت کی طرف متوجہ کر دو، دنیا کی طرف بے رغبتی اختیار کرو، دنیا پر ایک نگاہ غلط انداز اس طرح بھی مت ڈالو کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کا طلبگار مت بنو، دنیا کا بندہ نہ بنو، دنیا کا بچہ نہ بنو۔ دنیا کے بھی بچے ہیں، آخرت کے بھی بچے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بچے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بچے نہ بنو۔ جس طرح بچے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مجھے یہ دے دو، مجھے بچاؤ، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ دے دو، ابو امی مجھے وہ کر دو، ایسا نہ کرو، ایسا آخرت کے ساتھ کرو، دنیا کے ساتھ نہ کرو۔ ازہد فی الدنیا۔ اب دیکھیں نا، دنیا یحبک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھے گا۔ اب ایک طرف دنیا اور دوسری طرف آخرت، اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بھی محبوب ہیں جو اللہ کی پسند کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو آپ کی پسند کو پسند کرتا ہے فطری طور پر آپ کی محبت ہوتی ہے اس سے، یا جو اپنی پسند چھوڑ کر آپ کی پسند کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سرے سے اس کی کسی چیز سے محبت تھی ہی نہیں، لیکن ایک طرف ایک چیز تھی جو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اس کو، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی کشش بھی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کشش کو چھوڑ کر، اس کی طرف توجہ کو چھوڑ کر،
اور اپنی پسند کو بھی چھوڑ کر میری پسند کو اپنایا، میرے اوپر اعتماد کر کے اور میری پسند پر اعتماد کر کے، تو وہ بہت زیادہ محبت کرے گا آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں یہ جو چمک دھمک ہے، چمک ہے نا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کبھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کے اندر بڑی چمک ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے، اس کے اندر بڑی جو ہے نا وہ اٹریکشن ہے، وہ آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ تو اگر آپ ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پسند کو پسند کر دیں اور اس کی چمک دمک پر کوئی توجہ نہ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر دے گا۔ اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہمارے لیے آخرت ہے، اور ہم آخرت کو پسند کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے، تو دنیا کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ پھر وہی کام اختیار کریں گے جو عیسائیوں نے کیا۔ نہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کیا جائے، اور بالکل دنیا، وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بات میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، اس کے سامنے کسی نے کہا یار دنیا کو لات مارنی چاہیے، اس نے کہا لات میں اگر قوت نہ ہو تو آپ ماریں گے کیسے؟ اتنا تو کھاؤ کہ لات میں اتنی قوت ہو کہ آپ اس کو زور سے مارو تو صحیح۔ ہاں، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو خاک لات ماریں گے کسی چیز کو؟ لات مارنے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ ارادہ ہونا چاہیے، کوئی قوت ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیسے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟ یار جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو جس بات کی تربیت دیتے ہیں، اب یہ کون سا طریقہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے صرف نظر کر کے ہم خود اس کا ایک مصداق متعین کر لیں گے؟ کیسے کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں گے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں تو نہیں کرتے، اور نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسا بوجھ ڈالتے ہیں جو خود اپنے اوپر وہ نہیں ڈالتے یا خود وہ برداشت نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، بس ویسا تعلق ہم بھی رکھیں۔ دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا بندہ نہیں ہوں، دنیا میں تو ہوں، اس دنیا سے کہاں جاؤں؟ اس دنیا میں مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے، پینے کی ضرورت ہے، جیب میں پیسے کی ضرورت ہے، اس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے، کوئی دنیا کی چیزیں ہیں۔ اب وہیں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات کے مطابق جو چیزیں لینے کی ہیں وہ لے لے، جو لینے کی، جو آپ کی ہے وہ آپ لے لے، جو آپ کی نہیں ہے بس وہ آپ کی نہیں ہے نا۔ پرائی چیز پر کیوں ہاں مخواہ تم اپنی جان دیتے ہو؟ جو چیز تمہاری نہیں ہے بس وہ تمہاری نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ جس طرح سلوک کیا اتنا سلوک ہونا چاہیے، کہ نہ اس دنیا کو اتنا محبوب رکھا کہ بس اس کے مقابلے میں آخرت کو چھوڑ دیا، اور نہ دنیا سے اس طرح بے رغبتی اختیار کی کہ بالکل نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کچھ گھر بنایا۔ ٹھیک ہے، اچھی چیزیں دیکھیں نا ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو معیاری زندگی بنا لیتے ہیں، یار جی میرا تو لائف سٹائل ایسا ہے، میں تو یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، یہ کھا سکتا ہوں یہ نہیں کھا سکتا، یہ پہن سکتا ہوں یہ نہیں پہن سکتا، بس یہ چیز ہو تو ٹھیک ہے، یہ نہ ہو تو پھر میں تو نہیں۔ اب دیکھیں یہ معیار بنانا، یہ ایک خاص سٹائل بنانا، یہ روزے کس لیے ہے، یہ تہجد کس لیے، یہ سٹائل ختم۔ یہ روزے ہمارے تو سٹائل خراب کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو معیار بنا ہوتا ہے، ہماری جو لائف سٹائل بنی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الٹ پلٹ دیتے ہیں، الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو چیز ملے حلال ہو، دل چاہے تو کھاؤ نہ چاہے تو بس خاموش رہو۔ اچھی چیز ملے خدا کا شکر ادا کر دو، اچھی چیز نہ ملے صبر کر لو۔ کسی کھانے کی چیز کی، کسی پہننے کی، کسی رہائش کی، کسی سہولت کے اس میں دائرے میں اپنے آپ کو بند نہ کرو۔ وہ قفس ہے، وہ پنجرہ ہے، وہ جال ہے،
جال صرف وہ نہیں ہے جس میں پرندے کو بند کرتے ہیں، جال یہ سوچ بھی ہے، یہ لائف سٹائل بھی ایک جال ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ایک معیار بنانا زندگی کا، یہ بھی ایک جال ہے. اور جو لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر وہ نکل نہیں سکتے. خود اپنے آپ کو خود کردرا علاجی نیست ویدا چا ویدا پخپلا وی گیلا سلک یا بلا. خود جس جال کو آپ نے اپنے لیے بنا ہو، جو بیڑیا خود آپ نے اپنے پاؤں میں ڈالی ہوں، جو زنجیر اور جو توق خود آپ نے اپنے گلے میں ڈالے ہوں، اس کا دوسرا کوئی علاج کر دیجیے. تو خود تراشیدہ جال ہے، خود تراشی، یہ لائف سٹائل یہ خود تراشیدہ جال. جو لوگ اس جال کے بندی اور قیدی بن جاتے ہیں نا، وہ پھر نہیں نکل سکتے. تو اس دنیا میں رہو، لیکن اس دنیا کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتاؤ اختیار کیا، وہ برتاؤ اختیار کرو. بس حرام ہے تو پھر آپ کا نہیں ہے. جو چیز کسی اور کی ہے، جو چیز تمہاری نہیں ہے، حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کا مطلب تمہاری نہیں ہے. یہ چیز تمہاری نہیں ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے؟ پھر تمہارے گھر میں کیوں پڑی ہے؟ یہ کسی اور کی ہے، اس کے حوالے کر دو. وہ جتنی بھی اچھی ہے لیکن وہ تمہاری نہیں ہے. جتنی بھی آپ کو بھلی لگتی ہے، جتنی بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے لیکن میری نہیں ہے، میری نہیں ہے تو جاؤ. تو یہ تو میں نے مثال دی، باقی سے سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا ہے. تو رہبانیت نہیں اختیار کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہو، لیکن سب سے زیادہ توجہ آخرت پر ہو. دنیا میں بظاہر دنیا میں جس طرح حدیث میں ہے نا، یا صوفیاء کا قول ہے کہ کان ظاہرہ مع الخلق وباطنہ مع الحق. توجہ خدا کی طرف ہو، دل کی ساری توجہات خدا کی طرف ہوں. اور چونکہ بظاہر خلوت در انجمن، اجتماع میں بیٹھے ہوں، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ بھی، ان کے حقوق بھی، لیکن توجہ آخرت پر ہو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ دست بکار دل بیار بظاہر. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کی پھر کئی دوسری باتیں. یہ ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا. دنیا سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے. دنیا سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں ان کو زیادہ دنیا دے چکے ہوتے. یہ شرط نہیں ہے، جو اللہ کو پسند ہے اس کو زیادہ دنیا دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے تھے فرض نماز کے بعد، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، میں نیکی کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، برائیوں سے بچنے کی توفیق، وحب المساکین، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے ساتھ محبت کی. مالدار کے ساتھ آپ محبت رکھیں گے تو مالدار آپ کی محبت ٹکرائے گا. وہ پہلی بات میں سمجھ جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے تجھ سے محبت، کہتے ہو خدا کے لیے نہیں یار، میرے جیب میں آپ نے نوٹ دیکھے ہے اس کے لیے ہے، میری گاڑی تم نے دیکھی ہے، میرا بنگلہ تم نے دیکھا ہے. آپ اس کو لاکھ بتا دے وہ نہیں مانے گا، چاہے آپ کی محبت خدا کے لیے ہو. وہ کہیں گا نہیں یہ دنیا کے لیے. مسکینوں کے آپ قریب ہو جائیں گے تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہاں کالج سے ایک کو لے آیا کام کے لیے، گھر لے گیا نا. گھر میں کوئی کام تھا، دروازے کا یا استر کا کوئی کام تھا. اب جب ہم گھر پہنچے، گاڑی سے اترے تو سب سے پہلے میں نے کھانا منگوایا. تو اکٹھے بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا، میں اور وہ دونوں بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا تم اپنا کام کر لو جو کر سکتے. کام کیا تو پھر میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے. اب وہ آدمی یہاں پہ نہیں ہے. اس سے پھر میں نے دوسرے دن پوچھا وہ آدمی جو آپ نے دیا تھا وہ خوش تھا؟ کہتے وہ تو بڑا خوش تھا. میں نے کہا کیا خوش تھا؟ پیسے تو میں نے زیادہ نہیں دیے تھے، 500 یا 1000 روپے دیے ہوں گے. تو کہتے نہیں، پیسوں کے سے زیادہ وہ اس بات سے خوش تھا. کہتے میرے ساتھ اس نے بیٹھ کر روٹی کھائی، کھانا ہم نے اکٹھے کھایا. یعنی اس نے مجھے کوئی ایسا آدمی نہ سمجھا کہ یہ کوئی عام بندہ، چھوڑو اس کو بس دے دو اور وہ کہیں بیٹھ جائے اور کھا لے. خود میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. مجھے اندازہ ہوا دیکھو
یہ رویہ کتنا انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ مسکین کے ساتھ آپ تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کر لے، تھوڑی سی بھی اس کی طرف توجہ دے دے، تھوڑی سی بھی آپ اس کو عزت دے دیں تو اس کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، کتنا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عام لوگ تو اس کو دھتکارتے ہیں، کہتے ہیں یار جاؤ دماغ نہ خراب کرو، اور ادھر بیٹھو یار، کیا چپ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جب آپ اس کو عزت دیں گے تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مانگتے تھے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اگر جب تمہارے بندوں پر کوئی آزمائش آنے والی ہو تو ہمیں اس سے پہلے اٹھا۔ جس طرح آج کل یہ دعا بڑی ضروری ہے۔ پتہ نہیں اس غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے تماشے دیکھنے کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اوپر جو آفت اور مصیبت آنے والی ہے، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا تصور کریں گے تو بہت بری حالت ہوگی۔ اس وقت تو اس دعا کی بڑی ضرورت ہے کہ یا اللہ جب لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے اور تمہارا کوئی عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا وہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس عذاب میں اور اس فتنے میں جس طرح وچ سرلام دسوزی کے نام گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی جل جاتے ہیں، تو ہمیں اس لیے اٹھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے عذاب میں شریک ہو جائے، ہم ان کے کاموں میں شریک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری کوئی وہ واسطہ نہیں ہے، تو ہم ان کے عذاب میں بھی شریک نہیں ہونا چاہتے، ہم ان کی سزا میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ اور دوسری بات جو فرمائی وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، جو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ بھئی لوگوں کے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ تو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، اور تم بھی اور دنیا کے ساتھ ان کا رقیب بنتے ہو، تو رقیب کے ساتھ تو لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ وہ ان کی محبوب چیز ہے دنیا، اور تم بھی اس چیز کو محبوب سمجھتے ہو، تو کسی کی محبوب کو محبوب سمجھنا تو رقابت ہے، تو رقیب کو کون دوست رکھتا ہے؟ تو ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دو، تو لوگ تمہیں محبوب بہت کرتے ہیں۔ تو اچھا آدمی ہے یار، اس کا تو میرے مال سے، میری شہرت سے، میرے کمال سے، میری کیا جو لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو اس چیز کو سرے سے خاطر میں نہیں لاتے۔ کیا کسی کو ساری دنیا مل گئی تو مل گئی، اور کسی کو جو کچھ ملا وہ ملا، میری طرف سے، میرے جیب سے تو نہیں ملا، خدا نے اپنی طرف سے دیا، مجھے اس سے کیا ہے؟ ساری دنیا کو مل جائے تو مجھے کیا ہے؟ تو ایسا ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ تو کسی کے مال سے کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، آپ کی عزت کے لیے خطرہ نہیں ہے، آپ کو جو عزت ملی ہے، آپ کے کسی کمال کے لیے خطرہ نہیں ہے، آپ کے کسی مال کے لیے خطرہ نہیں ہے، آپ کے کسی عہدے کے لیے خطرہ نہیں ہے، سوائے اس کے جب اسلام کی بات ہو وہ تو دوسری بات ہوئی نا۔ یہاں تو عام چیزوں کی بات ہوتی ہے۔ اسلام مثلا کسی حکمران کو خطرہ ہو تو اسی طرح تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ تھا، تو وہ تو ایسی بات نہیں تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تو دنیا اقتدار اس لیے نہیں چاہتے تھے جس کے لیے فرعون چاہتے تھے، ہاں وہ تو دین کے لیے چاہتے تھے، وہ تو دوسری بات ہو۔ اب آخر میں ایک دوسری بات بتاؤں آپ کو کہ ازہد فی ما عند الناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے توجہی اختیار کرو، اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ چیز جب عمل میں آئیں گے تو کیسے لائیں گے؟ تو عمل میں اس چیز کے لانے کے لیے یہ ہے کہ یہ 4-5 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فَمَنْ بَذَلَ لَهُمْ مَا عِنْدَهُ، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان پر خرچ کرو، ان کے پاس جو کچھ ہے ان کو کہو یہ تمہارا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ پر خرچ کروں گا۔ یہ پہلی بات ہوگی، آپ ان پر خرچ کریں، ان سے خرچ کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ وَتَحَمَّلْ أَثْقَالَهُمْ، ان کے بوجھ اٹھاؤ، اپنا بوجھ ان کے اوپر مت لا دو۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا، اپنا بوجھ میں آپ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب آپ اپنا بوجھ لوگوں پر ڈالیں گے تو کہیں گے یار یہ تو کوئی بابا بھی ہو تب بھی مشکل لگتا ہے، بات کہتے ہیں یار یہ تو ہمیشہ دوسرے کے کندھے پر وہ بندوق چلاتا ہے۔ تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور دوسروں کے بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو، اپنا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کی
کوشش نہ کرو، یہ عملی چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو انصاف دو، ان سے انصاف کی توقع نہ رکھو۔ تمہارے ہاتھ میں کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہو تو تم انصاف کرو، لیکن اگر تمہارا انصاف کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ یہ میرے بارے میں انصاف کریں گے۔ بس وہ جو کرتے ہیں وہ کرنے رہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی بات، لیکن آپ یہ توقع رکھیں، سمجھ میں آتی؟ تو لوگوں کو انصاف دو اور ان کو اس بات پر مجبور نہ کرو کہ وہ میرے ساتھ بھی انصاف کریں گے، اس لیے کہ وہ تو انصاف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تو خود اس چیز کے متمنی ہے جس چیز پر آپ کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ اپنا حق نہ پوچھو، لیکن مطلب یہ ہے کہ چشم پوشی کر لو۔ چشم پوشی اچھی بات ہے، یہ بنیادی چیز۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی مدد کرو، ان سے مدد مت مانگو۔ لوگ مشکل میں ہوں، آپ مشکل میں ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے؟ جانی مدد ہو، مالی مدد ہو، جو آپ سے ہو سکے آپ مدد کریں لوگوں کی۔ لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ لوگوں کی مدد کی تمنا نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ مدد بھی کریں گے، بس آپ خاموش رہے، خدا سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما۔ لوگوں سے اس طرح کی مدد کی توقع نہ رکھو۔ تو آخری چیز یہ ہے کہ ان سے محبت رکھو، ان سے محبت کی توقع مت رکھو۔ لوگوں سے محبت رکھو، سمجھ میں؟ ان کی خیر خواہی کرو، ان سے اپنی خیر خواہی کی توقع نہ رکھو۔ بے لوث خیر خواہی جس کو کہتے ہیں، بے لوث۔ بے لوث کا مطلب یہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں گا تو میرے خیر خواہی کر، نہیں، تو ان کی خیر خواہی کر اور بے لوث کر، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اس کے دو مطلب ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں نیکی کرنا دریا میں ڈالنا ہے فضول، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھلا دو، نیکی کر دو پھر اس کو بھول جاؤ، یہ ہے وہ بنیادی چیزیں۔ لیکن اگر آپ ان باتوں کے الٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن ہو جاؤ گے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ رکھتے ہیں اور لوگوں کا خرچ خپل خپل تخان دی، اپنا رکھو اور دوسروں کا کھاؤ، تو پھر آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے؟ نہیں، آپ خود اپنا بوجھ ان پر ڈالیں اور ان کا بوجھ، ظاہر ہے آپ محبوب نہیں بن سکتے۔ آپ ان کی مدد نہ کریں، ان سے مدد مانگے، آپ ان سے انصاف نہ کریں، ان سے انصاف مانگے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی محبت آپ کے ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ پھر ایک بات آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے حوالے سے ایک بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار سے پوچھا، مشکات میں یہ حدیث ہے، کعب الاحبار ایک اہل کتاب کے عالم تھے اور بڑی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس۔ تو حضرت عمر کبھی کبھی ان سے باتیں پوچھتے تھے، تو ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ عالم کون ہے؟ عالم کون ہے؟ تو کعب الاحبار نے کہا عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ عمل کا مطلب صرف مطلب یہ ہے کہ کپڑے شپڑے اور یہ پگڑا شگڑا نہیں ہے، عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں فلسطین میں جو عمل کرتے ہیں وہی قربانی۔ عمل صرف اس کو نہیں کہتے، چھوٹے چھوٹے مستحبات کو عمل نہیں کہتے۔ پھر آگے سے اس نے ایک سوال کیا، وہ سوال بڑا اہم ہے، کہتے ہیں کہ علماء کے دلوں سے علم کس چیز نے نکالا؟ اس کا مطلب ہے کہ باتیں تو ان کے پاس تھیں لیکن وہ عمل پر آمادہ کیوں نہیں ہوئے؟ علماء سے وہ کون سی چیز ہے جس نے علماء کے دلوں سے علم نکال دیا؟ علماء نظر آتے ہیں لیکن علم کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ کردار کس چیز نے چھین لیا ان سے؟ صاحب عمل اور صاحب کردار کیوں نہ؟ عمل سے مطلب تو کردار ہے۔ مقرر ہیں، خطیب ہیں، ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ مدرسوں میں مقرر تیار کیے جاتے ہیں، مقرر تیار کیے جاتے ہیں،
سمجھ میں آتی ہے بات؟ اسکولوں میں بچیوں کو مقرر بنا. پچھلے ایک بچی ہماری مجھے بھیجا کسی نے، میں نے کہا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. آپ بچپن سے ایک بچے کو یا ایک بچی کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اچھی گفتار والی بن جائے، اچھے گفتار والا بن جائے، تو پھر وہ ساری توجہ اسی پر ہوگی کہ میں اچھا مقرر بنوں، میں اچھا خطیب بنوں. اس کو کردار سے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کردار ہو یا نہ ہو. وہ جو کہتے ہیں نا نعت پڑھ رہا تھا، اچھی نعت پڑھ رہا تھا کہ داد سامان تڑمو نبی مختار لزمہ. تو پھر وہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا وہ میں تو مدینے جا رہا تھا، کوئی ساتھی نہیں مل رہا تھا. اب یہ تو کہتے ہیں کہ اشارے گمنا میں ٹھہرتا نہیں ہوں، ابھی بس چل پڑ رہا ہوں. وہ آیا اور مسجد کے دروازے میں کھڑا ہوا اپنے بستر لے کر. تو جب اس نے نعت ختم کی وہ تو بیٹھا، کوئی چائے لے آئے گا، کوئی پراٹھے لے آئے گا، کوئی حلوہ لے آئے گا. اس نے آواز دی راجہ کا نہ آؤ نہ جلتے رہے. وہ کہ کہاں چلتے؟ کہتے ابھی تم نے نہیں کہا کہ نبی مختار لزو مدینے پر طرف خیر الابرار لزمہ. کہتے ہیں میں تو نعت پڑھ رہا تھا، میں سچ تو نہیں بول رہا تھا. تو یہ نعت پڑھنے والے تم تیار کرتے ہو، سچ بولنے والے تیار کرو. مقرر تیار کرتے ہیں یا اچھے لکھنے والے. ٹھیک ہے اچھے لکھنے والے ہونے چاہیے، خطیب بھی ہوں، لیکن یہ معیار نہیں ہے. سب سے زیادہ زور آپ نے کردار پر دینا ہے. تو کردار کیوں نہیں ہے علماء کے اندر؟ علم ہے، باتیں ہیں، اچھے مقرر ہے بولے، لیکن کردار نہیں ہے. فما اخرج العلم من قلوب العلماء، علماء کے دلوں سے کردار کس چیز نے چھین لیا؟ قال الطمع، اس نے کہا لالچ نے. لوگوں کو لالچ نے کردار سے محروم کر دیا. کردار سے محروم. میرا جی مدرسہ ہے، آپ سے چندہ لینا ہے، اگر آپ کو خفا کروں گا تو پھر چندہ کہاں سے ملے گا؟ میں نے جی ممبر بننا ہے، تو اگر پارٹی کے امیر کو خفا کروں گا، اگرچہ وہ حرام اور ظلم کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، دغا بازی کرتا ہو، فراڈ کرتا ہو، تو مولوی صاحب اس کو خفا نہیں کرتے، اس لیے کہ مولوی صاحب بھی انتظار میں ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گا، مجھے امیر بنائے گا. تو مولوی صاحب مقتدیوں کے خلاف بات نہیں کرتے. مقتدی چاہے وہ جو بھی کرے، امام بیچارہ خاموش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت سے نکال لے گا. تو اگر تمہارا عقیدہ امامت کی روزی کا ہے تو پھر تم شرم نہیں آتی کہ تم ممبر پر خدا کے رازق ہونے کی باتیں کرتے ہو؟ رازق خدا ہے یا رازق تمہاری امامت ہے، یا تمہاری کاروبار ہے، یا تمہاری پارٹی ہے؟ تو طمع اور لالچ نے لوگوں کو کردار سے محروم کر دیا. وہ صاحب کردار ہوگا جو صرف خدا سے لو لگائے گا. جو اسی وجہ سے زہد کا ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ اعتماد تمہارا اس چیز پر ہو جو خدا کے پاس ہے. توکل کا بھی یہی مطلب ہے، زہد کا یہی مطلب ہے کہ ایک چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر تمہارا اتنا بھروسہ نہ ہو جتنا بھروسہ اس چیز پر ہو جو خدا کے پاس ہے. اور اگر خدا کے پاس ہے اس پر کوئی بھروسہ نہ ہو، جو تمہارے ہاتھ میں ہے یا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسی پر تمہاری نظریں ہوں، تو نہ تو زاہد ہو اور نہ تم باکردار ہو اور نہ تم عالم ہو. ہمارے ایک استاد تھے، اس کا قصہ میں نے آپ کو بتایا، اسی پر آج کا درس ختم کرتا ہوں. لمبا قصہ ہے، اپنے ایک مدرسے میں پڑھتے تھے تو استاد نے ایک قصہ سنایا. وہ قصہ یہ تھا کہ ایک آدمی آیا تھا نا امتحان دے دوں گا، مجھے سند دے دو. سند پر وہ اسکول میں نوکری ملتی تھی. تو کہتے میں نے اس سے امتحان لے لیا تو فیل کر دیا. اسے کچھ نہیں آتا تھا تو میں نے فیل کر دیا. جب باہر نکلا تو اس کے ساتھی تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا، فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ تو آگے سے اس نے پشتو میں کہا جامع عالم ما فیل اکلم، میں جامع عالم تھا. جامع کا مطلب ہے کہ مجھے قرآن، حدیث، صرف، نحو، فقہ، اصول، فلسفہ، یہ وہ سب کچھ آتا تھا، لیکن اس نے مجھے فیل کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا، میں نے کہا تو جامع عالم نہیں تھا، جامع عالم وے. تو جامع عالم نہ وے، جامع عالم وے. تمہارا جامع عالم کا تھا، جامع عالم نہیں تھے تم.
تو آج کل جو ہے نا یہ جامع عالم نہیں ہے، سب جامع والے عالم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے نیکیوں کی اور بھلائی کی اور سمجھ کی۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔